بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محرم الحرام کہ اس سانحے کو دنیا انسانیت، کیا ہے مسلمان ہو کوئی ہو، دنیا انسانیت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں جہاں پر اتنا ظلم نہ ہوا ہو۔ اس ظلم کی جتنا ہی مذمت، جتنا ہی افسوس کیا جائے بہت کم ہے۔ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و رضو عنہ کہتے ہیں۔ دونوں چیزیں جائز ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ و رضو عنہ کہیں یا علیہ السلام کہیں، دونوں چیزوں میں کوئی ممانعت نہیں اور باعث استقبال ہے۔ اس چیز پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تعصب پھیلانا یہ عوام الناس کے اور خدا کے رسول کے خلاف منافی ہے۔ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ میں مت پڑو، یہ قرآن کا حکم ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تفرقہ بازی پھیلائیں یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک نبی کے امتی ہیں۔ یہ تفرقہ بازی، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، یہ سب ملا کے دین ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، منہاج القوم، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہی رہیں۔ میں ایک واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، جو کہ عظیم شہادت ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں۔ یزید کو جتنا ہی برا کہا جائے کم ہے۔ یزید کی یزیدیت، اس کے ہم نوا، ان کا انجام اللہ کے سپرد ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ حضرت امام حسین کے نام کو لے کر ایک تفرقہ پھیلائے ہوئے ہیں، بھی ہم ماتم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کیوں؟ امام حسین کا غم ہر انسان کو منانا چاہیے، لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ مجھے ایک چیز پر بڑی افسوس اور ندامت ہوئی، وہ جو لوگ امام حسین کے نام پر سبیلیں لگاتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے؟ محرم ہمیشہ ہر سال آتا ہے، کبھی سردیوں میں، کبھی گرمیوں میں۔ دسمبر کے مہینے میں نے سبیلیں لگائی ہوئی دیکھی ہیں، میٹھے پانی، ٹھنڈے پانی بنا کر لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے۔ وہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنا بھی خطبات ہیں، جب امام حسین روانہ ہوئے تو ان کے خطبات شروع ہوئے، جنگ میں انہوں نے خطبے دیتے رہے۔ ان سب خطبات میں ایک چیز واضح ہے، شرک، بدعت، اس وجہ سے انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنے خاندان کی اتنا بڑی قربانی دی، وہی ان کے نام پر شرک کرنا یہ ظلم ہے۔ برائے مہربانی اس ظلم پر توجہ دیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے تو اثار، قربانی، جذبہ، شجاعت کی وہ مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا بلکہ آخرت تک ایسی مثالیں کبھی نہیں ملتی۔ امام حسین نے علیہ السلام نے کہ اثار، جذبہ، قربانی کو آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کسی اقتدار، کسی عہدے یا کسی وجہ سے یزید کے ساتھ نہیں لڑے، اور لڑے شہادت نوش کی، اور شہادت وہ شہادت جس میں معصوم بچوں سے لے کر بزرگوں اور خواتین تک قربانیاں دی، اور قربانیاں ایسی جن کی رہتی دنیا تک کسی مذہب میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ایسی قربانی یہ شہادت ہے، اور کس لیے؟ اس لیے کہ یزید شرک، بدعت کا پیروکار تھا۔ اب ان کے نام پر جو بدعت اور شرک ہو رہی ہے، اس پر خدا را توجہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ قائم کی،
کہ ہمارے اندر احساس کا جذبہ ہو۔ پیاس انہوں نے برداشت کی کہ دوسروں کی پیاس بجھائیں۔ یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، محرم کا چاند نظر آیا، درزیوں کی دکانوں پر رش ہو گیا، بھی ہم غم حسین میں سیاہ سوٹ پہنتے ہیں۔ سیاہ سوٹ تو تم نئے پہن رہے ہو، یہ تمہارا کون سا غم ہے؟ اس پر آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نئے نئے سوٹ پہن کر، بھئی امام حسین کا غم دل میں ہونا چاہیے، اس کے غم میں آنسو بہنے چاہیے، اس غم کو کوئی نہیں بھلا سکتا۔ لیکن جب محرم ختم ہوا، 10 محرم آئی، ختم ہوا، پھینک دیا۔ اس وقت سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ محرم کے بعد کسی کو اتنا تک حیا نہیں کہ کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلا دو۔ بھئی امام حسین علیہ السلام نے صرف یکم محرم سے بس محرم کے ایام تک کے لیے قربانی دی۔ امام حسین کی اگر تقلید کرنا چاہتے ہو تو پورا سال ان کے اثار، بلکہ پوری زندگی ان کے نقش قدم پر چلو۔ ان کے نقش قدم پر چلنا تو درگزار، بس 10 محرم کا چاند نظر آیا، لگا دی بھئی حسین کے نام پہ سبیلیں لگ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ محرم کے بعد کسی کو کسی پر کوئی احساس نہیں۔ امام حسین نے ایسا کیا۔ امام حسین کی پیروی کرو، اس میں کسی چیز کی ممانعت نہیں۔ ہمارے ہاں فرقے بازی شروع ہو گئی۔ اب میں آتا ہوں اپنے بریلوی بھائیوں کی طرف۔ یہ بس 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا، میلادیں شروع ہو گئی، نعتیں شروع ہو گئی، خیراتیں شروع ہو گئی۔ 12 ربیع الاول ختم ہوئی، سکون سے سو گئے، پورا باقی سال نہیں ہے۔ یہ تو ہماری رسمیں کیسی رسمیں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے دوسرے بھائی ہیں، وہ ہیں تو وہ ان کے پاس ایک ہی چیز پر رہتے، تعصب میں اتنا تک پھیل گئے ہیں۔ کافی لوگوں کو میں نے اتنا تک سنا ہے کہ یزید کو اچھا کہ سمجھتے ہیں۔ بدوش ایک بھائی سے میں نے اتنے بات سنی، مجھے افسوس ہوا۔ بھئی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، بھئی ایک جیت گیا۔ بھئی جیتا یا ہارنا اللہ کے ہاں فیصلہ ہے۔ امام حسین تو جیت گیا۔ یزید پر خدا کی لعنت ایسی برسی کہ رہتی دنیا تک اس کا نام جہاں بھی آتا ہے لعنت آتی ہے۔ امام حسین کا نام جہاں بھی آتا ہے چوما جاتا ہے۔ یہ ہے احسان۔ امام حسین علیہ السلام کی پیروی یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے خطبات پر عمل کرو۔ عمل نہیں، وہی کام ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، ایک دن ایک آدمی خلیفہ عبد المالک کے پاس آیا جو قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ خلیفہ، مجھے اس چیز پر بڑا تعجب ہوا کہ اس قصر میں نے امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا، پھر ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا دیکھا، پھر مختار کا سر ابن اسیر کے سامنے رکھا، اور ابن اسیر کا سر عبد المالک کے سامنے رکھا۔ پھر عبد المالک نے اس قصر کو منحوس سمجھ کر دوسرے قصر میں دوسری جگہ شفٹ ہو گیا، اس کو ویران کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اتنا بڑا عظیم ثانیہ ہے جس کی کوئی مذمت کرنے کی حد نہیں، لیکن اس کی حد مذمت تک محدود نہ رہو، اس کی نقش قدم پر زندگی گزارو۔ یہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس محرم میں ہر انسان کو تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی تفرقہ میں، کسی چیز تعصب میں نہیں پھیلنا چاہیے۔ امام حسین سب کا ہے، نہ یہ اہل تشیع کا ہے، نہ سنیوں کا ہے، نہ دیوبندیوں کا ہے، یہ سب انسانیت کا ہے، سب مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا اسلام کو امام حسین کا پیروکار بنائے، جو کہ امام حسین کے پیروکار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک محض دکھاوا نہ بنایا جائے۔ امام حسین کے خطبات کو غور سے پڑھیں۔ میری اہل تشیع بھائیوں سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو غور سے پڑھیں،
اور ان پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، میری کسی بات کی، کسی انسان کی دل آزاری ہوئی ہے میری بات سے، میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا شعر جس کی نظر کر رہا ہوں امام حسین۔ سجدے میں سر، گردن پہ چھری، پھر نہ ہوئی ایسی نماز کربلا کے بعد۔